اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر یہ نہیں کہ زندگی کے اندر صرف ہم نے اپنے والدین کی قدر و منزلت کو پہچاننا ہے۔ آج زندہ ہے والد صاحب تو بڑی اہمیت ہے، آج والدہ زندہ ہے تو بڑی اہمیت ہے، لیکن یہی جب چلے جاتے ہیں دنیا سے تو کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ قبریں کہاں ہیں۔ پہلے بندے بڑے شوق سے جاتے ہیں، 1 دن گئے، 2 دن گئے، پھر ہفتے بعد گئے، پھر مہینے بعد گئے، پھر سالوں گزر جاتے ہیں۔ پھر کبھی قبرستان میں جا کے دیکھیں، ایسی قبریں بھی ہیں کہ جن کی کبھی سالوں سال سے صفائی بھی نہیں ہوئی، کوئی پیچھے پتہ کرنے والا بھی نہیں آیا یہ قبر کس کی ہے، پھر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ حضور ارشاد فرماتا ہے، جب حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ والدین کے ساتھ مرنے کے بعد بھی نیکی کرنے کا کوئی طریقہ ہے کہ والدین کے ساتھ مرنے کے بعد بھی نیکی کی جائے، تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ الصلاۃ علیہما، سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ اپنے والدین کی نماز جنازہ پڑھیں، کہ جتنا حد الامکان کوشش کرے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ پہنچ سکتا ہے تو اپنے والدین کے جنازے میں آئے، اور اپنے والدین کا جنازہ بلکہ خود پڑھائے، صرف پڑھے نہیں خود پڑھائے، یہ اولاد کا زیادہ حق ہے، اور کیونکہ حضور کا حکم ہی یہ ہے، حضور نے خود فرمایا کہ سب سے بڑھ کر حق کس کا ہے؟ اولاد کا ہے، وہ اپنے والدین کا جنازہ پڑھائے۔ یہاں پر ہم نے ساری گنگا ہی الٹی بہا دی ہوئی ہے، کسی کے ذہن و وہم و گمان میں یہ بات نہیں آتی، اور نہ اولاد اتنی قابل ہے کہ ہم جنازہ پڑھا سکیں۔ حالانکہ یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، آپ نماز جنازہ سیکھیں، آپ کسی عالم دین سے جو ہے وہ امامت کا طریقہ سیکھیں، آپ پڑھا سکتے ہیں۔ تو حق یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اولاد جنازہ پڑھائیے۔ ہمیں کبھی کبھار موقع ملتا ہے نا لوگوں کے والدین کا جنازہ پڑھانے کا، یا ہمیں جانے کا موقع ملتا ہے، دیکھتے ہیں اتنی مال اور دولت والی اولاد ہے، 20 ڈگریاں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، لیکن اپنے سگے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ تو ان ڈگریوں کا کیا فائدہ؟ پھر پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ مولوی صاحب کب آئیں گے تو ابا جی کا جنازہ پڑھائیں گے۔ تو یہ تو ہماری حالت اتنی پتلی ہو گئی ہے۔ تو حضور کا حکم یہ ہے کہ والدین کا جنازہ جو ہے وہ ان کی اولاد پڑھائے۔ کسی پیر صاحب کے بارے میں حضور نے کوئی نہیں کہا، کسی فقیر صاحب کے بارے میں۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کو خود نہیں آتا ہوگا پھر کوئی نہ کوئی تو پڑھا ہی دے گا نا۔ تو کہا الصلاۃ علیہما، ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے، والاستغفار لہما، پھر حضور نے فرمایا یہ بھی بات یاد رکھنا، ان کے لیے استغفار کرنا۔ یہ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے ایسے کام کریں اور خود بھی اچھے کام کریں، اس کا فائدہ بھی والدین کو پہنچتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے اس میں جب پڑھیں گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی، جب آپ یہ پڑھیں گے روزانہ نماز میں تو اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو یہی تو حضور کا حکم ہے کہ والدین کے لیے استغفار کرنا، اور یہ ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے گا اور وہ اپنے پیچھے دیکھے گا تو نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، بڑی بڑی نیکیاں، تو وہ حیران رہ جائے گا، پریشان ہوگا اس بات پہ، اور وہ اپنے رب سے عرض کرے گا مولا یہ ساری نیکیوں کے پہاڑ میرے ہیں؟ اللہ فرمائے گا ہاں تیرے ہیں۔ تو عرض کرے گا مولا میں تو دنیا میں یہ نیکیاں کرتا ہی نہیں رہا۔ وہ جانتا ہوگا جتنے جگہ ہوگا، سب جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جتنا میں خود کو جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، جتنا آپ خود کو جانتے ہیں میں نہیں جانتا۔ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے۔ اب اللہ کے سامنے تو جھوٹ نہیں بولے گا، اقرار کرے گا مولا میں نے تو دنیا میں کوئی نیک کام نہیں کیا، مولا میرے تو کوئی اچھے کرم بھی نہیں تھے، پھر اتنے بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ میرے کہاں سے آ گئے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا بھی استغفاری ولدک لک، یہ تیرے نہیں ہیں، تو پیچھے نیک اولاد چھوڑ آیا تھا، وہ تیرے لیے استغفار کرتے تھے، آج ہم نے ان کو نیکیوں کا پہاڑ بنا کے تمہارے ساتھ جنت میں تمہیں بھیج دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اولاد کا فرض ہے کہ اپنے والدین کے لیے استغفار کریں۔ پھر حضور نے فرمایا ان کے وعدوں کو پورا کریں، یہ بھی اولاد کا فرض ہے اور والدین کا حق ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر ان کے پیچھے سے وعدوں کو پورا کیا جائے۔ یہ بہت سارے وعدے ہو سکتے ہیں، بالخصوص یہ قرض کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ والدین نے کسی سے قرض لیا ہے تو یہ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے والدین کا قرض واپس کرے۔
بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو اگنور کر دیتے ہیں. وہ جنازے پہ دنیا داری کے لیے اعلان تو کیا، پتا ہوتا ہے نا کون سا کوئی بندہ یہ کہے گا کہ اس وقت تک دفن نہیں کرنے دیں گے جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے. تو بعد میں جب لوگ مطالبے کے لیے گئے تو کہا کہ جاؤ ابا جی سے جا کے لے لو. یقین مانے مجھے خود میرے ایک بڑے قریبی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے کسی سے ادھار لینا تھا. وہ بندہ وہ کھاتا نکالا سالوں بعد، وہ پتہ چلا تو وہ لے کر تو چلے گئے ان کے گھر، تو پتہ چلا وہ بندہ تو فوت ہو گیا. تو اس کی جو بیٹا تھا اس سے کہا کہ یہ آپ کے والد صاحب نے ہمارے پیسے دینے تھے. تو وہ کہتا ہے اگر والد صاحب نے دینے تھے جو جائے قبرستان وہاں سے لے لیں اگر وہ آپ کو دیتے ہیں. یعنی کہ ہم لوگ اس قدر بے حیث ہو چکے ہیں. آگے حضور نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کا عہد ہے اس کو پورا کرنا یہ اولاد کے لیے ضروری ہے. اور پھر یہ بات یاد رکھیں، یہ جو ادھار لینا دینا ہے نا، یہ بڑا سخت معاملہ ہے. اگر آپ نے کسی سے ادھار لیا ہے اور آپ کو اللہ پیسے دیتا ہے تو آپ اس کو جلدی سے واپس کریں، اور یہ کوشش کریں کہ ادھار جلدی سے اتار دیا جائے اس سے پہلے کہ موت آئے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ ہمارا معاملہ الٹ ہے. جس نے ادھار لیا ہوتا ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اور جس نے دیا ہوتا ہے وہ بیچارہ پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. وہ مختلف بہانوں سے آپ کو فون کر کے کہہ رہا ہوگا یار مجھے ضرورت ہے، مجھے میرے ہی پیسے دے دو، ہم نہیں دیتے. اور ویسے دوسری طرف حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو امیر ہے، تیرے پاس پیسے زیادہ ہیں، تو صاحب حیثیت ہے، کسی نے تیرے سے ادھار لے ہی لیا ہے، تو اگر وہ اگلا بندہ واپس نہیں کر سکتا، تجھے پتہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، تو تو اس کا ادھار معاف کرے گا، بدلے میں اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے گا. تو دونوں طرف ہے. تو کہا یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے والدین کے عہد کو پورا کریں. پھر اسی طرح حدیث مبارکہ میں آگے حضور نے فرمایا اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں. یعنی کہ یہ نہیں کہ والد زندہ تھا تو چاچا صاحب کو بھی سلام ہے، تایا صاحب کو بھی محبت سے ملتے ہیں، جیسے ہی والد دنیا سے چلا گیا تو ہم نے کہا یہ جی نانکے یہ تو ماں کے ساتھ ہوتے ہیں، ماں نہیں تو اب کون سے نانکے، دادکے یہ تو باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، باپ نہیں تو کون سے دادکے، کوئی دادکے نانکے نہیں. تو یہ انتہائی جہالت کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب والدین چلے جائیں پھر والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ پیار محبت کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے. اور پھر آخر میں جو حضور نے بات کہی نا، کہا کہ اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ، والدہ ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ، والد ہے تو اس کے جو رفقا ہیں دوست ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح عزت احترام اور جو رسپیکٹ کا رشتہ ہے اس کو بحال رکھنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ یہ والد صاحب کا کام تھا دوستیاں نبھانی، اب ہم سے تو نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی کبھی باپ کا یا کوئی ماں کی سہیلی مل جائے، کوئی باپ کا دوست مل جائے، اس کے ساتھ بھی پیار اور محبت کا معاملہ کریں گے. یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر. یہ بات دل کے کانوں سے سنیے گا اور اس کو یاد کر کے جا کے آگے بھی گھر میں سنائیے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے تھے اپنے رفقا کے ساتھ. آپ جب چلتے تھے تو آپ کے ساتھ غلام ہوتے تھے، اور یہ حضرت عمر کے بیٹے تھے، آپ کے ساتھ غلام ہوتے تھے، پھر آپ کی سواری ہوتی تھی. یہ بڑا سونا قد کاٹ تھا اور بہت بڑی پگڑی پہن کے بڑے خوبصورت نوجوان تھے. تو جا رہے تھے تو دیکھتے کیا ہیں، آپ کے رفقا کے حضرت عبداللہ ابن عمر نے حکم دیا کہ میری سواری کو روکا جائے. سواری روک دی گئی آپ کے حکم پر. ایک بوڑھا شخص جا رہا تھا، آپ جلدی سے اپنی سواری سے نیچے اترے اور آپ اس بوڑھے شخص کو جا کے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ ملے اور جا کے پوچھا کہ آپ فلاں بن فلاں ہیں؟ انہوں نے عرض کی ہاں جی میں فلاں بن فلاں ہوں، میں وہی ہوں جس کا آپ نام لے رہے ہیں. تو آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اپنی پگڑی اتاری، اور آپ کو پتا پگڑی عزت کی علامت ہے. آپ نے اپنی پگڑی اتاری اور پگڑی اتار کر ان بزرگوں کے سر پہ رکھ دی. اب آپ کے رفقا یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں. پھر آپ نے جو اپنی سواری تھی، آپ نے فرمایا کہ یہ سواری آپ لے لیں کیونکہ آپ پیدل ہیں. انہوں نے کہا کہ میں سواری کیسے لے سکتا ہوں؟ آپ نے کہا نہیں آپ لیں گے، اور بڑی قیمتی سواری آپ نے زبردستی وہ بھی ان کو دے دی اور عزت اور احترام کے ساتھ ملے. اور آپ نے ان کو جب الوداع کر دیا تو آپ کے رفقا نے پوچھا حضرت یہ کون ہستی تھی
جس کے لیے آپ نے اتنی عاجزی اور انکساری کی ہے، اتنا ادب اور احترام کیا. یہ نوجوان نسل یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ میری باتیں یہ دل کے کانوں سے سنیے گا. یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا یہ کون تھا جس کے لیے آپ نے اتنی محبت کا معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا یہ اور کوئی نہیں تھا، یہ میرے باپ کا دوست تھا. تو میرے باپ کا دوست تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ اتنی عزت اور احترام کا معاملہ کیا. تو اس قدر شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ والدین تو والدین رہ گئے، ان کے دوستوں کے ساتھ بھی اس قدر محبت کا معاملہ کرنا ہے.